چلیں آج ایک ایسی پیشین گوئی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں جو آخری زمانے سے متعلق ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان، آزمائش اور اللہ کی رحمت کی ایک داستان ہے۔ ایک ایسی داستان جو آنے والے وقت کے بارے میں تو بتاتی ہی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے، آج کے لیے بہت گہرے اشارے چھپے ہیں۔ تو ہم شروع کریں گے وہاں سے جب اس کا ذکر پہلی بار ہوا، پھر آگے بڑھیں گے اس عظیم آزمائش کی طرف، دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور آخر میں ان سب واقعات سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اس کہانی کے بالکل آغاز میں ایک صبح کا منظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان ہیں اور دجال کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور یہ کوئی معمولی گفتگو نہیں تھی، یہ وہ بات تھی جس نے آنے والے وقت کی بنیاد رکھ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال یعنی سب سے بڑے دھوکے باز کا ذکر کچھ اس طرح کیا کہ کبھی اسے بہت عظیم فتنہ قرار دیا اور کبھی بہت حقیر۔ اس انداز بیان کا اثر اتنا گہرا تھا، اتنی شدت تھی ان کے الفاظ میں کہ صحابہ کو لگا بس دجال یہیں کہیں ہے، شاید ان کھجور کے درختوں کے پیچھے ہی چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو دوہرا ذکر تھا نا، اس نے صحابہ کے دلوں میں ایک خوف سا پیدا کر دیا، اور جب وہ شام کو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو ان کے چہروں پر وہ خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ نے ان کے چہرے دیکھے اور ان کی پریشانی کو سمجھ گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، فرمایا مجھے تمہارے بارے میں دجال سے زیادہ دوسرے فتنوں کا ڈر ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں تمہارا دفاع کروں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص کو اپنا دفاع خود کرنا ہوگا، اور میرے بعد اللہ ہر مسلمان کا محافظ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور اس سے جڑی آزمائشوں کی تفصیلات بتانا شروع کیں تاکہ آنے والی نسلیں اس عظیم فتنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ آپ نے اس کی نشانیاں بتائیں، فرمایا کہ وہ ایک نوجوان ہوگا، اس کے بال بہت گھنگریالے ہوں گے، ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی، اور اس کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ شام اور عراق کے درمیان سے، اور پھر وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد برپا کرے گا۔ اب اتنے بڑے فتنے سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ایک روحانی ڈھال بھی بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس سے پائے اسے سورت الکہف کی شروع کی آیات پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک واضح ہدایت ہے کہ سب سے بڑی پناہ گاہ اللہ کا کلام ہی ہے۔ تو یہ آزمائش چلے گی پورے 40 دن، لیکن یہ دن معمولی دن نہیں ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال جیسا لمبا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے جیسا، تیسرا دن 1 ہفتے جیسا، اور پھر باقی کے 37 دن ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہاں صحابہ نے فوراً ایک اہم سوال پوچھا، یا رسول اللہ، اس 1 سال لمبے دن میں کیا صرف 1 دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ سوچیں کتنا اہم سوال تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ لگا کر نمازیں ادا کرنا، یعنی آزمائش جتنی بھی سخت ہو، دین پر عمل نہیں چھوڑنا۔ صحابہ کے ذہنوں میں ایک اور سوال پیدا ہوا، آخر وہ زمین پر سفر کتنی تیزی سے کرے گا؟ اس کی رفتار کیا ہوگی؟ اور اس کا جواب بالکل حیران کن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بادل کی طرح جسے ہوا اڑائے لیے جا رہی ہو، یعنی اس کا فتنہ اتنی ہی تیزی سے پوری دنیا میں پھیلے گا۔ وہ لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دے گا۔ اب یہاں ایمان کا امتحان شروع ہوگا۔ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے فصلیں اگائے گا، ان کے جانور موٹے تازے ہوں گے، دودھ سے بھرے ہوئے۔ لیکن جو لوگ اس کا انکار کر دیں گے ان پر قحط اور تنگ دستی مسلط ہو جائے گی، سب کچھ چھن جائے گا۔ سوچیں یہ کتنی سخت آزمائش ہوگی۔ لیکن اس کا سب سے بڑا کرشمہ، سب سے بڑا دھوکہ ابھی باقی تھا۔ وہ ایک بھرپور نوجوان کو بلائے گا، سب کے سامنے تلوار کے ایک وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا اور وہ نوجوان ہنستا ہوا، چہرہ چمکتا ہوا زندہ واپس آ جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر ایمان کو سنبھالنا یہی سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اور ٹھیک اس وقت جب یہ فتنہ اپنے عروج پر ہوگا، جب لگے گا کہ ہر طرف اندھیرا ہے، تب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لے گی۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ ان کے اترنے کا منظر بھی بتایا گیا ہے۔ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار پر 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور اپنے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں جیسے قطرے بکھریں گے، اور ان کی سانس میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک وہ پہنچے گی ہر کافر فنا ہو جائے گا۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے لد کے دروازے پر جا پکڑیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جنہوں نے اس فتنے میں صبر کیا تھا، جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا تھا۔ ان کے چہروں پر شفقت سے ہاتھ پھیریں گے، انہیں تسلی دیں گے اور جنت میں ان کے درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ دجال کا تو خاتمہ ہو گیا، یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، لیکن آزمائشوں کا سلسلہ ابھی رکا نہیں۔ ایک اور عظیم فتنہ اب ابھرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو نیا حکم ملے گا، میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ، وہاں پناہ لو، کیونکہ میں نے اب ایسی مخلوق کو بھیجا ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور یہ مخلوق ہوگی یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کا جو پہلا گروہ گزرے گا وہ تبریہ جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ پر محصور ہوں گے، اور تنگدستی اور بھوک کا یہ عالم ہوگا کہ ایک بیل کا سر آج کے 100 سونے کے سکوں سے زیادہ قیمتی محسوس ہوگا۔ اس انتہائی مشکل گھڑی میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اور دعا قبول ہوگی۔ اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا اور وہ سب کے سب ایک ہی لمحے میں ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد زمین ان کی لاشوں سے اور بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر سے دعا کی جائے گی تو اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی لمبی ہوں گی، وہ ان لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے، اور پھر ایسی زبردست بارش ہوگی کہ پوری زمین دھل کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ اور اس صفائی کے بعد زمین کو حکم ہوگا اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکتیں لوٹا دو۔ پھر زمین پر ایسی برکت نازل ہوگی کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری ایک جماعت اسے کھا سکتی ہے، اور لوگ اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھ سکیں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑے لشکر کے لیے، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! ہر مشکل کے بعد آسانی کی اس سے بہتر مثال کیا ہوگی؟ اس پرامن دور کے اختتام پر اللہ ایک ٹھنڈی خوشگوار ہوا بھیجے گا۔ یہ ہوا ہر مومن کی بغل سے گزرے بھی اور ان کی روح کو نہایت نرمی سے قبض کر لے گی۔ اس کے بعد زمین پر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، وہ لوگ جو جانوروں کی طرح کھلم کھلا برائیاں کریں گے، اور پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ تھی وہ عظیم پیشین گوئی۔ اتنی تفصیل کے بعد سوال یہ ہے کہ اس سے ہم نے سیکھا کیا؟ اس پوری داستان میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا ہدایت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور اہم بات، ایمان ہی ہر آزمائش کے خلاف سب سے مضبوط ڈھال ہے۔ دوسری بات، اخلاص سے کی گئی دعا سیدھا اللہ کی مدد کو کھینچ لاتی ہے۔ پھر یہ کہ دھوکہ اور فتنہ ہمیشہ دنیاوی چمک دمک کے روپ میں سامنے آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سخت ترین حالات میں بھی اپنے بندوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس سب کا مقصد دل میں خوف بٹھانا نہیں، بلکہ روحانی طور پر تیاری کرنا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ یہ سب کب ہوگا، اصل سوال یہ ہے کہ جب ہوگا تب ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔